اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان فرسٹ۔ ابھی ہم بنی گالا میں عمران خان صاحب کی رہائش کی انٹری پر موجود ہیں۔ یہاں پر میاں بیوی ہمیں ینگ جو ہیں وہ ہسبینڈ وائف ہمیں ملے، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی سیکورٹی کے لیے یہاں پر آئے۔ ان سے پوچھیں گے یہ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میں رات کو جب ہمیں خبر پتہ چلی کہ خان صاحب کی جو زندگی کے تھریٹس ہیں اور گرفتاری کا جو معاملہ چل رہا ہے، تو ہم خان صاحب کو پہلے بھی اچھی طرح الحمدللہ سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں اپنے خاندان میں سپورٹ کرنے والا پہلا فرد تھا، تو ابھی الحمدللہ ہمارے خاندان میں کافی لوگ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو لاہور کے حد تک ویسے بھی ہم جو جلسوں کے حد تک، ہاں جی، پھر رات کو میرا پلان بنا جو یہ خبر سننے کے بعد، پھر انشاءاللہ میں صبح 5:15 بجے اپنی بائک پہ سارے سامان کے ساتھ، اچھا موٹر سائیکل پہ آئے ہیں؟ بائک پہ آئے ہیں، اپنے بائک پہ آئے ہیں، اور یہ مسز میرے ساتھ آئی ہیں۔ تو جب تک یہ معاملہ انشور نہیں ہو جاتا، ہمیں جو خبر ملی ہے خان صاحب کو گرفتار کریں گے، ہم اس لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ کوئی گرفتار کرے گا ہمیں پہلے کرے گا، خان صاحب کو بعد میں کرے گا۔ آپ کی مسز نے آپ کو موٹیویٹ کیا یا یہ آپ کی وجہ سے آئی ہیں؟ یہ اصل میں دیکھیں گے میری مسز کا ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ ہے کہ وہ مجھے ہر معاملے میں سپورٹ کرتی ہیں۔ فوڈ پینڈا سے جو چاہو وہ منگواؤ، ابھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور آرڈر کرو۔ اور باقی ہے کہ یہ میری جو سپورٹ ہے وہ خان صاحب کے لیے، اور خان صاحب کی وہ سپورٹ اس لیے کہ وہ پاکستان کے حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کی اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا بہتری چاہتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں وہ رہ کے ہیں، انہوں نے وہاں کے حالات دیکھ کے وہ ہمیں خودداری کا پیغام دیتے ہیں۔ یوتھ کو انہوں نے جو پیغام دیا، اس پیغام کو وہ ہمیں اس راہ پہ چلا رہے ہیں کہ آپ کے اندر وہ خودداری آ جائے۔ لیکن یہ جو یہاں پہ چوروں کا ٹولہ ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے اندر خودداری آئے، کیونکہ یہ نہ ان کا تعلیم کی طرف دھیان ہے، کیونکہ یہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو بھی پڑھانے کی طرف دیکھیں، ان کا دھیان جو ہے نا وہ کسی اور چیزوں کی طرف ہے، کیونکہ جب عوام کو شعور آ جائے گا تو یہ ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے گی، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں اپنے صحیح اور غلط کے فیصلہ ہمیں آج کرنا ہے۔ اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارا حال سری لنکا جیسا ہوگا، ہمارا حال دوسرے ملکوں جیسا ہوگا، کیونکہ اب دیکھیں ایک جو ہمارا بھی وزیر اعظم اس کی کیا سوچ ہے، بیگر کانٹ بھی چوزر، بیکاریوں کی، وہ کہہ رہا ہے جی کہ اس کے بیٹے کا بھاشن سنو جی، بچوں کو جا کے اسکول میں کہہ رہا ہے کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے۔ مجھے باپ تو اس بندے کی مینٹیلٹی کیا ہے، ہم لاہور میں آتے ہیں، ہم بڑے کلوز ٹو ان کے لوگوں کے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم انہیں بڑے انسائڈلی جانتے ہیں کہ یہ کیسے اور کس طرح کے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کرٹیسائز کریں، بس یہ ان لوگوں سے ہم چھٹکارا جاتے ہیں اور ان سے ہم کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں کا یہاں پہ لینا دینا، یہ لوگ ہمارے ملک کو چھوڑ کے دفع ہو جائیں یہاں سے۔ آپ پڑھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک شہر سے بندہ دوسری جگہ جاتا ہے اور اس طرح کا سٹینڈ لیتا ہے تو اگر کوئی جاب کر رہا ہو یا بزنس ہو تو بڑا افیکٹ ہوتا ہے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ سر میں اپنا کام کرتا ہوں، میں جاب نہیں کرتا، اور الحمدللہ میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں انشاءاللہ اپنے بھی آپ ادھر بیٹھا ہوں، اور میں جب تک بھی مجھے بیٹھنا پڑے گا میں انشاءاللہ بیٹھوں گا۔ تو گھر والوں کی طرف سے کوئی پریشر نہیں کہ آپ؟ گھر والوں کی کوئی نہیں، وہ الحمدللہ ہمیں گھر والے سپورٹ کرتے ہیں، اور دیکھیں کہ وہ جب گھر والے کو یہ ہوتا ہے کہ معاملہ جو حالات ملک میں چل رہے ہیں اس سے تھوڑا سا ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں تھوڑا سا کہتے ہیں، پھر ہم جب ان کو کنوینس کرتے ہیں، حالات کا بتاتے ہیں، تو پھر گھر والے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ اسی کا اندازہ لگاتے ہیں، میری وائف میرے ساتھ ہے۔ تو یہاں سے آپ واپس گھر جائیں گے یا تھوڑا مری شری گھوم پھر کے تھوڑا سا؟ سر ہم تو ادھر آئے صبح 5 بجے کے، آپ ہمارے حالت دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی، ہم نے سبھی صبح کا ناشتہ کر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ کے آنے سے پہلے صبح کے ہم آئے ہوئے ہیں ادھر، تو لاہور سے آنے کا جو ہمیں 11-12 بجے ادھر ہم پہنچ گئے تھے، اس کے بعد تب کے ہم ادھر ہی ہیں۔ یعنی آپ کا یہاں پہ آنے کا کلیتاً مقصد خان صاحب کی سیکورٹی صاحب کی سیکورٹی ہے، اور خان صاحب کی سیکورٹی تک ہم ادھر بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ الحمدللہ، کیونکہ ان کے جو سازشی، ان کے جو اپنے خیالات ہیں نا خان صاحب کے متعلق، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان کے درمیان ایسا بندہ نہیں تھا کوئی کہ جو اس ملک کو، کیونکہ یہ دو تھے، ایک زرداری اور یہ دوسرا مداری، ٹھیک ہے، انہوں نے باریاں لگائی تھی، اپنا مساق جمہوریت اس لیے کیا تھا، 5 سال اس کے 5 سال اس کے، لوٹ رہے تھے دونوں ملک۔ اب خان صاحب آیا، خان صاحب نے ان کو بتایا کہ یہ لوگ لوٹ رہے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں۔ خان صاحب اب دیکھیں نا، تیل کی بات کریں، رشیا سے ہمارا 40% ہمیں تیل سستا ملنا تھا، انڈیا نے لے لی، انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا، ہم غلام ہیں، ہم نہیں اپنی عوام کے لیے بہتری چاہتے۔ اب ان بیکاریوں نے 210 روپے کا پیٹرول کر دیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ان میں اخلاقی جرت ہے تو 209 روپے کی، اب ان کی حکومت، ہم ان کو مان لیتے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ رشیا سے پیٹرول تو لے کے دکھائیں، کیونکہ ان میں اخلاقی جرت نہیں ہے، یہ غلامی سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے لیڈر کہتے ہیں، خواجہ وینٹیلیٹر کی بات سن لیں آپ، وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ ہمارا ملک وینٹیلیٹر پہ، تو تیری اوقات کیا ہے، تو ملک میں ہمارے وینٹیلیٹر پہ لگایا، اور امریکہ کون ہوتا ہے، ہمارے اس ملک کی
بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم تو اللہ کے سوا کسی کے جھکتے نہیں آگے۔ ہمارے بڑوں کی مثالیں، صحابہ کرام کی مثالیں دیکھیں، انہوں نے بھوکے رہ کے پتھر اپنے پیٹ پہ باندھتے کہ کیا کیا مثالیں دی۔ یہ ہمارے لیڈر ہمیں کیا سبق دیں گے؟ خان صاحب کی سوچ جو ہے آپ اس کو دیکھیں، اس کی سوچ میں اور ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی سوچ میں آپ دیکھیں، اس نے تو یہ خان صاحب کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں بنی گالا، خان صاحب نے تو یہ بھی لکھ کے اپنے شوکت خان کو دے دیا ہے۔ ان میں اتنی اخلاق کی ضرورت ہے کہ یہ اپنا سارا لکھ کے اپنے یہ پاکستان کے نام لکھ دیں؟ یہ تو جھوٹے اتنے ہیں ان کا۔ یہ تو اپنے گھر کو وزیر اعظم آفس ڈکلیئر کر کے اس کے تنخواہ لیتے سر ان کا تو کیا پوچھیں باتیں ہیں جتنی بھی ہم کریں، کیونکہ ان لوگوں کا یہ وتیرہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے 2000 روپے کا اعلان کیا ہے، مجھے ایک بات بتائیں، 2000 روپیہ انہوں نے 2 لاکھ کا اعلان کر دیا۔ خان صاحب تو اس سے پہلے 14000 دے رہے تھے، ٹھیک ہے، پیٹرول بھی ریٹ اس سے کم تھا اور مفت علاج بھی کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ میرے چاچو ہیں، ان کا اسٹنٹ ڈلا ہے، 1,70,000 روپے ان کا صحت کارڈ پہ اعلان ہوا۔ جب وہ پہلے وہ بھی اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے تھے، میں نے ان کو کنونس کیا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ملک میں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جب ان کا اعلان ہوا، کیونکہ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں یہ چیز، لوگ ایسے ہوتے ہیں افواہیں پھیلانے والے، نہیں ایسے نہیں۔ اب جب ان کا علاج ہوا ہے تو انہوں نے خود اس چیز کو مانا، اور انہوں نے کہا، ان کی پوری فیملی اور ان کا جو خاندان، انہوں نے کہا جی کہ ہم اگر ووٹ ڈالیں گے وہ خان صاحب کو ڈالیں گے، ان کی پالیسی ہیں، کیونکہ یہ لوگ اس ملک میں یہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں آئے، یہ صرف ان کا مقصد صرف اور صرف اس ملک کو لوٹنا ہے اور اپنے غلام در غلام ہماری سوچ کو وہ بنا کے اپنے بچوں کو آگے لانا۔ اب دیکھیں نا، فضل الرحمان ہے، اس نے بیٹے کو لانچ کر لیا، مریم نے لانچ اپنے آپ کو کروا لیا، حمزہ شہباز آ گیا، ٹھیک ہے نا، بلاول آ گیا۔ اب آگے نیکسٹ کون ہے؟ کیپٹن صفدر کا بیٹا آ رہا ہے، جنید صفدر، کہ کیا ہم ان کے غلام ہیں کہ یہ جو کرتے جائیں گے یہ آتے جائیں گے، آگے آتے جائیں گے، تو ہم ان کے بنتے جائیں گے؟ اب خان صاحب نے تو کسی کو آگے ابھی تک تو یہ بھی نہیں کہا کہ پارٹی کے آگے بندہ کو اللہ نہ کرے، ان کی اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے، ہماری زندگی بھی اللہ خان صاحب کو لگا دے۔ تو خان صاحب کا تو مقصد ہی صرف ہمارے پاکستان کی خوشحالی ہے۔ کبھی انہوں نے پرسنل مجھے بتائیں کہ یہاں پہ منسٹرز آتے ہیں ان کے، وہ تو یہاں پہ ان کی فضول خرچی ادھر نہیں ہے، اپنے منسٹرز ہاؤس ہیں جو پی ایم ہاؤس ہے اس میں ان میں نہیں تھی۔ جس دن خان صاحب، مجھے میری آنکھوں میں اس دن آنسو آ گئے، جس دن خان صاحب انہوں نے امپورٹڈ حکومت نافذ کی، اور وہ رات پاکستانی قوم بھولی نہیں ہے جس دن انہوں نے یہ کیا۔ خان صاحب کے ساتھ ایک ہاتھ میں ڈائری تھی اور وہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے نکلے۔ لوگ صافی پوچھ رہے تھے کہ یار وہ خان صاحب گاڑی خود ڈرائیو کر کے ایک ڈائری لے گئے کہ یہ بندے کا سامان ٹرک وغیرہ میں نہیں لے کے جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یار یہ خان صاحب، ایک بندہ جب یہ آیا تھا 3.5 سال پہلے، ایک ڈائری کے ساتھ آیا تھا اور ایک ڈائری کے ساتھ ہمیشہ ہی آتا جاتا تھا۔ مجھے ایک بات بتائیں، انہوں نے حکومت میں آتے 22 ملین ڈالر اس میں خزانے میں پڑا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آتے ہی ان چوروں ڈاکوؤں نے اس پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا، ان کو کھانا شروع کر دیا، ان کو اپنی یشی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ہمارے سورسز ہیں، ہمیں انفارمیشن آتی رہتی ہے، پیم ہاؤس میں ان کے کسی کے اس کے کمرے رینویشن ہو رہی ہے، افطاریاں شروع کر دی، کسی کی رینویشن ہو رہی ہے، کبھی وہ سوئمنگ پول میں 7 کروڑ روپیہ لگا رہے ہیں، ان کے باپ کا پیسہ ہے، یہ ہمارے ٹیکس۔ ہیلو، السلام علیکم صاحب بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کو جو ہے ایک سیکرٹ بتانے کے لیے یہ میسیج ہے۔